کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبر پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل بھی کریں گے اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں بطور خاص ہمارے پنجاب سے آئے ہوئے مہمان مفتی محمد نوید چشتی صاحب، دارالافتاء اہل سنت کے راول پنڈی کے باقاعدہ انہی کے تحت یہ دارالافتاء کا سسٹم جو راول پنڈی میں ہے وہ چلتا ہے، اور تحقیقات شریعہ کے مدنی مشورے کے سلسلے میں یہاں پہ کراچی کے اندر الحمدللہ کئی اور بھی مفتیان کرام پنجاب سے اور پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انہی میں سے مفتی نوید رضا صاحب ہیں۔ جی قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر۔ ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں کراچی میں بھی اور پروگرام میں بھی۔ اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ کیسے ہیں مزاج گرم؟ ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے، شکر مالک۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں پھر سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے کیا پوچھ رہے ہیں۔ حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر بار بار ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا پڑے تو اس کے لیے نماز قصر کا کیا حکم ہے؟ جی حضرت، اتفاقی طور پر سوال بھی قصر کے حوالے سے ہیں، سفر کے حوالے سے ہیں۔ آپ بھی سفر میں بھی ہیں اور قصر میں بھی ہیں، تو بتائیے کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ شرعی طور پر مسافر وہ شخص ہے کہ جو 3 دن 3 رات کی پیدل مسافت ہے شریعت کے اندر، وہ سفر کرنے کا ارادہ کرے اور اپنے علاقے کی متصل آبادی سے باہر نکل جائے تو مسافر ہوتا ہے۔ اس کی جو آج کل کلومیٹر کے اعتبار سے تعیین ہے تو وہ 92 کلومیٹر ہے۔ اگر کوئی شخص 92 کلومیٹر اپنے شہر سے باہر، متصل آبادی سے باہر نکل کر جس شہر میں جانا ہے وہاں کی متصل آبادی میں داخل ہونے سے پہلے تک اس کے 92 کلومیٹر پورے ہو جاتے ہیں تو وہ شخص مسافر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے متصل سفر کرنا ہو، درمیان میں اس کی کہیں اور رکنے کی مستقل نیت نہ ہو۔ سفری حاجت کے لیے رکا جا سکتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اگر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے رکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے رکتا ہے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، تو وہ اس سے مستثنا ہے، وہ سفر میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ اب اگر کسی نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے اور بار بار جانا ہے، تو اگر ان کا فاصلہ اسی طرح بنتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ متصل آبادیوں کو چھوڑ کر باقی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا بنتا ہے، تو وہ جب بھی جائے گا اپنے وطن اصلی سے نکل کر وہاں جائے گا تو مسافر ہو جائے گا۔ وہ چاہے دن میں 1 دفعہ جائے، 2 دفعہ جائے، 4 دفعہ جائے، وہ مسافر ہی رہے گا۔ پھر ایک دفعہ جب وہ مسافر ہو گیا تو اب وہ جب تک اپنے وطن اصلی میں واپس نہیں آ جاتا یا وطن اقامت اختیار نہیں کر لیتا، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ کسی ایک جگہ پر متصل رکنے کی نیت نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ مسافر ہی رہے گا، وہ نماز قصر ہی پڑھے گا۔ قصر کے لیے 3 نمازوں میں قصر ہوتی ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ تو ان کے جو 4 فرض ہیں ان کی بجائے اس نے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ باقی مغرب کی نماز میں چونکہ ہیں ہی 3 فرض تو اس نے پورے پڑھنے ہیں، اور فجر کی نماز میں 2 فرض ہیں تو اس نے وہ بھی پورے پڑھنے ہیں۔ اچھا، اس میں جیسے یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار جیسے آنا جانا یہ سلسلہ، ایک تو وہ ہوتا ہے باقاعدہ جو مسافر بن کر کہیں جاتا ہے، کسی مقام پہ پہنچتا ہے،
اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو ساتھ یہ ہے کہ اسے آج بھی جانا ہے، کل واپسی آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، پھر واپسی آ رہا ہے. تو اس طرح کے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یوں بھی سفر کی حاجت پڑتی رہتی ہے. تو ان میں کیا کوئی وہ عام نارمل والے احکامات آ جائیں گے کہ یہ روزانہ ہی یہ جانا ہے، روزانہ ہی اس نے آنا ہے، یا اس میں کچھ الگ؟ جی، اس کے لیے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اس نے روزانہ ہی جانا ہے، روزانہ ایک نہیں 4 دفعہ 6 دفعہ 10 دفعہ بھی اس نے اگر سفر کرنا ہے، وہ اگر شرعی مسافر ہے، شرعی سفر اس نے کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ مسافر ہی رہے گا. جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر پر جانا ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ اگر ان کے درمیان شرعی سفر بنتا ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہوں گے. وہ ان کو بعض اوقات ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے جو ہے وہ 2 3 3 4 چکر لگانے پڑتے ہیں ایک دن میں، تو اس صورت میں وہ مسافر ہی ہوں گے. مسافر کے بعد بھی جب وہ وطن اصلی میں واپس آئیں گے تو مقیم ہوں گے، یا کہیں پر 15 دن متصل رکنے کی نیت ہوگی تو مقیم ہوں گے، ویسے وہ مقیم، ورنہ وہ مسافر ہی رہیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیور آزاد چلتے ہیں، وہ اپنا ان کا وطن اصلی کوئی اور ہوتا ہے، وہ ڈرائیونگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور روٹ پر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس صورت میں وہاں پر اگر ایک دفعہ وہ مسافر ہو گئے تو اس کے بعد جب تک وہ وطن اصلی میں نہیں آئیں گے یا 15 دن یا اس سے زیادہ متصل کسی جگہ پر رکنے کی نیت نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک وہ مسافر رہیں گے، شرعی مسافر رہیں گے اور قصر ہی کریں گے. یہ مسئلہ بس ڈرائیور ہوں یا ٹرکوں کے جو ڈرائیور ہیں، ان کے تو روٹ بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں. ٹرک والے تو کہاں سے جیسے یہاں سے کراچی سے پیاز اٹھائے اور کہاں پہنچا دیے، اور پھر یہ تو ان کا لمبا ہی ایک روٹ ہوتا ہے پورا. تو اور مہینہ بھی گھر سے بھی تقریباً نکلتے ہیں، دیکھ ایک مہینہ 20-25 دن کے لیے، اور پھر واپسی. تو یہ ان کا پورا ہر سفر میں گویا کہ ان کو دیکھنا پڑے گا، یعنی یہ کہاں سے کیسے. اور پھر ایک دفعہ مسافر ہو گئے تو اس کے بعد جب تک وہ اپنے وطن اصلی میں نہیں پہنچ جائیں گے یا وہ کسی جگہ پر 15 دن متصل رہنے کی نیت نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک وہ مسافر رہیں گے. 15 دن کسی شہر میں کرنی ہوگی نیت، یا کیا مطلب ان کو؟ 15 دن جہاں بھی ان کی وطن اقامت جس کو بنانا چاہتے ہیں، جہاں جا کر رہنا ہے انہوں نے، اگر 15 دن یا اس سے زیادہ مستقل وہاں پر رہنے، متصل وہاں رہنے کی نیت ہے تو اس صورت میں وہ پھر مقیم بن جائیں گے. جب وہاں سے پھر سفر کے لیے نکلیں گے، اس وطن اقامت کو ختم کر دیں گے تو دوبارہ مسافر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. جی مزید کچھ سوال؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فجر کے وقت آنکھ کھلی اور اس وقت نہانے کی حاجت ہو. اب یہ معلوم ہے کہ اگر نہائیں گے تو جماعت نکل جائے گی، تو ہمارے لیے ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ہاں جی مفتی کفیل صاحب، کیسے خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر غسل وغیرہ کرتے ہیں تو جماعت ہی نکل جائے گی. تو نماز کے لیے طہارت چونکہ شرط ہے تو جماعت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ طہارت کا غسل والا جو یعنی طہارت غسل کے ذریعے جو حاصل کرنی ہے اسے آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ جماعت جو ہے وہ چاہے فوت ہو جائے آپ غسل کریں گے، غسل کر کے ہی جو ہے وہ نماز ادا کریں گے. عموماً جماعت تو اس ٹائم پہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی 20 منٹ یا 25 منٹ 20-25 منٹ جو ہے وہ وقت باقی ہوتا ہے. تو البتہ اگر اس کے تھوڑا سا الگ صورتحال ہو کہ نماز ہی قضا ہونے کا خوف ہے، ٹھیک، اور نماز میں بھی قضا ہونے کے خوف سے مراد جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ فرض 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں کر سکتا. صحیح. تو اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ اگر نماز فرض کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوگا 2 رکعت کے لیے تو ایسی صورت میں اس کا سلام جو ہے وہ وقت کے اندر نہیں پھرے گا، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو چونکہ فجر، جمعہ اور عیدین یہ 3 نمازیں وہ ہیں جن کے اندر نماز وقت میں شروع کرنا بھی ضروری ہے اور ختم بھی وقت میں کرنا ضروری ہے. اگر ختم وقت سے پہلے جو ہے، ختم وقت کے بعد جا کر جو ہے وہ ان نمازوں کا سلام آپ نے پھیرا تو یہ نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اب اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں 2 رکعت نماز فرض جو ہے وہ ادا کر سکوں، تو پھر اب اسے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے. لیکن اس نماز کو بعد میں بہرحال اس کے اوپر دہرانا لازم ہوگا غسل کر کے. تو لہٰذا ابھی تو وہ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لے گا، لیکن جب نماز کا مکروہ وقت جو ہے وہ اس کے بعد گزر جائے گا، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ بعد 20 منٹ تک جو مکروہ وقت ہوتا ہے، تو جب وہ گزر جائے گا تو اب غسل کر کے اس کو اپنی اس نماز کو دہرانا لازم رہے گا. یعنی ان دونوں مسائل میں ایک تو نماز کی اہمیت اپنی جگہ، اور پھر
طہارت اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور وقت کے مطابق اس کو مینیج کر لیں، اور بالفرض وقت اتنا بھی تنگ ہے تو نماز کو قضا نہیں ہونے دینا، نماز کو جو ہے کی قضا۔ اس حوالے سے یعنی اس میں یہ خیال رکھ لیا جائے کہ غسل کرنے کے لیے ہمارے ہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کے لوازمات، کہ شیمپو بھی لگانا ہے، پھر صابن بھی لگانا ہے، پھر اتنا جو ہے وہ کرنا ہے، تو اس میں اتنا نہیں ہے۔ غسل کرنے کے لیے کافی ہے کہ غسل کے فرض ادا کر لیے جائیں، فرائض ادا کر لیے جائیں، یعنی پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے، کلی کر لی جائے اور ناک میں پانی ڈال دیا جائے۔ تو اگر اتنا کر لیتے ہیں تو، اور یہ تقریباً 2-4 منٹ میں ہو سکتا ہے، مطلب اس کے لیے کوئی 15-20 منٹ کا یا اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا۔ تو اگر اتنا ٹائم ہے جس میں صرف شاور لے سکتے ہیں اور فرض ادا کر سکتے ہیں تو اتنا اس کے لیے کفایت کر سکتے ہیں۔ سردی کے لوازمات تو کافی بڑھ جاتے ہیں، پانی بھی شدت والا، اور آپ جن علاقوں سے آئے ہیں جی وہاں تو پہلے بہت تو آپ زیادہ یہ ٹھنڈ۔ بتائیں کراچی میں آپ کو ٹھنڈ لگ رہی زیادہ یا کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ تو راولپنڈی اور اسلام آباد، ویسے ہی پنجاب کا ایک موسم ہے، اور یہاں کیسا آپ کو دونوں میں فرق ہے؟ جی بہت زیادہ فرق ہے، یعنی جس کو کہیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اصل اسلام آباد راولپنڈی کا موسم تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اچھا، اور ابھی وہاں کا ٹیمپریچر 1-0 یا -1 تک بھی اللہ اکبر۔ ہے، اور صبح اور شام کے اوقات کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ یعنی اس میں اور لوازمات، یعنی پانی گرم مل جاتا ہے نارمل کے، یہ اس میں نہیں اتنی سردی میں کیا شیمپو والے لوازمات بھی کچھ صبح میں کرے گا؟ وہ تو مشکل ہو جائے گی اس کو تو پانی کی۔ ایسا ہے کہ اصل میں بعض اوقات ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ہے ہی پنڈ ہے، یا ایسا تو نہیں ہے، الحمدللہ وہاں دارالخلافہ ہے، اسلام آباد ہے، نہیں، وہ تو شہر بڑے ہے، شہر ہیں، پانی گرم، باقی لیکن سہولیات، گیزر اور دوسری چیزیں جی ہاں، موجود ہے، اور وافر مقدار میں اور اچھے انداز میں۔ یہ بڑے شہروں میں تو ظاہر ہے اس طرح میں، لیکن کئی جگہوں پہ جیسے نارمل گیس کی لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں یا دیگر لائٹ، بجلی، یا اور بھی کئیوں کو پرابلم ہوتے ہیں۔ چلیے یہ مسئلہ شرعی مطلب اس طور پر بھی کئیوں کو یہ جو چلے غسل فرض والی ایک بات ہوئی کہ ضروری بھی ہے، نماز بھی ہے، تو یہاں دوسرا عرضہ عام طور پہ نہ بھی ہو، نارمل بھی ہو نا، تو لوگوں کو کچھ یہ سوالات کرتے ہیں، بہت ٹھنڈ ہے تو تیمم کی طرف رخصت، یا کسی بڑی عمر والوں کے لیے کوئی ایسی رخصت، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی اس کے لیے عرض ہے کہ جو ہم سے تھوڑا سا اور شمالی علاقہ جات ہے، جیسے سب سے پہلا اسلام آباد کے بعد مری ہے، پھر اس کے بعد کشمیر ہے، یا دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں تو ناران کاغان اور وہ گلگت بلتستان اور چترال اور وہ جو علاقے ہیں استور وغیرہ گلگت، تو ان علاقوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اور یقیناً ایسی ٹھنڈ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی وجہ سے آزاد شال ہونے کا بھی اندیشہ اللہ اکبر ہو سکتا ہے۔ یعنی اور اگر کوئی شخص وہ مریض ہے بتا دیں گے بعد کا پانی آتا تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جم رہا ہے، یعنی اتنی وہاں تو ہے ہی ایسا کہ رات کے وقت میں ہلکا سا نل کھول کر ان کو سونا پڑتا ہے، اللہ اگر اس اکبر، کو بند کر کے سوئیں گے تو نل کے اندر ہی پوری برف بن جم جائے گی اور پانی جو ہے وہ فریز ہو جائے گا، اور انہوں نے پھر جو ہے ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اب وہ ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو جان جانے کا اندیشہ بھی ہے، لیکن نہیں بھی ہے تو کم از کم ان کے لیے شدید بیماری، نقصان کا تو ہوتا ہے، ہاں شدید نقصان کا اندیشہ ہو ان سکتا معاملات میں۔ ہے۔ تو ایسے علاقوں میں اگر واقعتاً پانی گرم کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے بہت شدت کی، یا ہلاکت کا اندیشہ ہے، یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہاں پر تیمم کی اجازت نکلے گی، لیکن وہ عمومی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، وہ پھر کسی کا خصوصی معاملہ ہے تو اس کے حوالے سے ہی معلومات ہو۔ جی ہاں بالکل۔ آپ کو تجربہ ہوا اس کا کبھی اتنے ٹھنڈے پانی کا؟ جی ہم لوگ جاتے رہتے ہیں شمالی علاقہ جات میں، تو وہاں مجھے ایک بار ہوا فجر کے اندر ہی حضرت، جی وہ میں گیا تھا ایک علاقے میں شوگران، ہاں، تو وہاں اوپر اس قدر شدید ٹھنڈ، اور میں گیا اتفاق سے یہ فروری کے اس میں تھا شاید، اللہ اکبر، تو اس قدر شدید کے واقع، اچھا میں نے تو پھر وضو کر لیا، لیکن جو میرے ساتھ دیگر احباب تھے میں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ کے لیے تیمم کی رخصت ہے، یعنی ایسی کہ کیونکہ ٹھنڈا وہ بھی گھر تھا نہیں وہاں پر اوپر، چونکہ گیزر نہیں ہوتا طبیعتوں میں بھی کراچی کے احباب اور اس طرح ہاں ہمیں زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈ جو ہے وہ لگتی ہے، تو وہ واقعی اس قدر تھا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شل والی صورت، تو وہ اس کے بعد کافی دیر تک تو ہاتھ جیسے نا سن کے اس کے اندر وہ نا کہ آدمی کی جان ہی نہ رہے، واقعی اس قدر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ یہاں مجھے تجربہ ہوا ایک ساؤتھ افریقہ میں، وہاں بھی بہت شدید ٹھنڈ جو ہے وہ تھی، ساؤتھ افریقہ جب دارالتعلیٰ سنت ہوا تھا، تو اس وقت جب میں یہاں سے گیا
تو وہاں پر جب جو مجھے پہلا ٹھنڈے پانی کا وہ ہوا نا، تو اس سے پہلے تو میں نے کبھی اتنی ٹھنڈ سوچی بھی نہیں تھی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھی میرے. مائنس میں میرا خیال وہاں بھی اس جی طرح کی جو ہے چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ناظرین کرام موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بھی ظاہر ہے کئی احکامات بھی ایسے ہوتے ہیں شریعت مطہرہ میں ان کے حل موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے احتیاط اور غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی بعض چیزیں لوگ خود ہی اتنا آگے بڑھا لیتے ہیں، اور وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکے تو قضا پڑھ لیں گے، قضا کا بھی تو آپشن موجود ہے. تو یہ نہیں ہوتا. ہاں جہاں جتنی رخصت شریعت مطہرہ نے دی ہے تو وہ رخصت پھر اتنی ہے، پھر جتنوں کے لیے ہے. کسی کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ایک ہی قافلے میں بعض اوقات مختلف لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسی طاقت والے یا ایسی طبیعت والے کہ ان کے لیے یہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ناک میں پانی ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھر سارا دن گویا کہ زکام اور اس طرح کی کیفیات میں ہم چلے جاتے ہیں، مرض میں آ جاتے ہیں. تو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، اور جس کا جو مسئلہ ہو اس کے حوالے سے دارالحکومت اہل سنت سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے. سفر بہت چیزیں سکھا دیتی ہے، اس میں جب علماء سفر کرتے ہیں تو واقعی ان کی نظر اس طرف بھی جاتی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں، ہم تو کبھی ظاہر سفر ہوتا ہے اور وہ بھی ایک یادگار بن جاتا ہے، لیکن لوگ تو روزمرہ ان کی ہیں، مجبوریوں میں بھی ہیں، سفر کرنے ہیں، بسیں چلانی، گاڑیاں ٹرک چلانے. تو یہ ہم اگر دین اسلام کی تعلیمات کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے بھی رہیں اور عمل بھی کرتے رہے گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. اور جہاں شریعت نے رخصتیں دی ہیں تو علماء کرام آپ کی وہ رہنمائی بھی کرتے رہیں گے. مزید سوال. ماشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت سلسلہ بڑا بہترین ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب میری ایک دکان ہے اپنی جو کہ تقریباً 80 لاکھ روپے کی ہے اور رہتا میں کرائے پر ہوں. یہ بتائیں کیا میرے پر حج فرض ہے نہیں ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیں. 80 لاکھ کی مالیت کی دکان ہے، ٹھیک ہے جی. مفتی نوید صاحب حج کے فریضے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ 80 لاکھ کا اگر ان کے پاس مال تجارت موجود ہے تو یقیناً اس صورت میں ان کے لیے حج کی رقم نکال کر تو باقی رقم سے اپنے گھر کے انتظامات و انصرامات چلانا اور اس کاروبار کو مینٹین رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو اس صورت میں اب کیونکہ تقریباً اب سرکاری طور پر 11.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ حج کی رقم ہے کل، تو اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر حج کا سیزن جو گزرا اس کے اندر اگر ان کے پاس یہ رقم موجود تھی اور ان پر قرض وغیرہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ان پر حج فرض ہوگا. یعنی آگے جیسے ابھی کچھ مہینے رہتے ہیں، ویسے تو کفیل صاحب بکنگ پہلے سے ہو جاتی ہے جی اور ہو چکی ہے تقریباً، لیکن ابھی پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ ابھی بھی آپشن ہے جا رہی ہیں. اچھا ایک ہے جیسے مال تجارت ہے، ایک ہے دکان ہی 80 لاکھ کی. جی اب دکان 80 لاکھ کی، کام اس میں بھلے 5 لاکھ پہ کر رہا ہے، 2 لاکھ پہ کر رہا ہے، دکان کی مالیت 80 لاکھ ہے، کیا کہیں گے؟ جی دکان ہے، خود کام کر رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دکان ہی کرائے پر دی ہوئی ہے اور پھر اسی سے اس کا گزر بسر ہے. تو اگر ایسا ہے کہ وہ دکان اگرچہ 80 لاکھ کی ہے لیکن اسی کی آمدنی سے کرائے سے اس کا گزر بسر ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. صحیح. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، پہلے والی صورت ہے کہ اس کے اندر مال اتنا ہے جس میں سے وہ جو ہے وہ اپنے یہ حج کے پیسے نکال سکتا ہے اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ کاروبار، لیکن ڈسٹرب تو ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ڈسٹرب نہیں ہوگا، ہو جائے گا. ڈسٹرب ہوگا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ 1 لاکھ بھی نکالیں گے تو ڈسٹرب جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ. لیکن ایک یہ کہ جناب بالکل ہی کاروبار ٹھپ ہو جانا، بند ہو جانا، وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ 80 میں سے اگر آپ 15 لاکھ بھی نکال لیں تو پیچھے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. صحیح. اور پھر ایسے جو افراد ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اس کاروبار میں سے نہ بھی نکالیں، وہ جو ہے وہ کسی سے قرض پکڑ لیتے ہیں، ادھار جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو وہ ادھار پہ لے کر بھی حج پر جانا جو ہے وہ جائز ہے، جبکہ پیچھے ان کے پاس یہ پراپر طریقہ موجود ہے کہ بھئی میں اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر دوں گا. صحیح ہے. تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں اور اس میں سے پہلی کمیٹی اٹھا لیتے ہیں، کمپنی سے بھی مل جاتے ہیں لون، کمپنی سے بھی جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو سود کے بغیر جو ہے وہ جہاں بھی لون کی ان کو سہولت میسر ہو تو بھلے اپنے کاروبار کو ڈسٹرب کیے بغیر اس سے بھی جا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اصل ڈسٹرب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جو ایک فرد نے جانا ہے اب وہ 40 دن جائے، اور عمومی جو ہمارے پیکیجز ہوتے ہیں یا نارمل اکانومی طور پر جو لوگ جاتے ہیں تو 40 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو یہ 40 دن یہ ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ 40 دن شاپ بند کریں، دکان بند کریں، پیچھے کوئی ایسا ہے نہیں چلانے والا، یا ہے تو وہ نارمل ملازم ہیں. لوگ عام طور پہ اتنے دنوں کے لیے ان کے سپرد اتنا مال نہیں کرتے.
اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو انتظام کرنا ہی پڑتا ہے. آدمی بیمار بھی ہو جاتا ہے تو بھی بستر پہ لگ ہی جاتا ہے, پھر بھی جو ہے وہ کاروبار پیچھے جو ہے وہ چلا ہی رہا ہوتا ہے, دکان تو بند نہیں کی جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے تو کوئی انتظامات کیے جا سکتے ہیں, کسی اچھے مینیجر کو آپ ہائر کر سکتے ہیں, ورنہ خاندان کے اندر بھی بس اوقات کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جس کے پاس آپ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جا ہی سکتے ہیں. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے چلو عذر نہیں بنانا چاہیے. عذر نہیں بنا. اور حج دیکھیں ایک اتنی جو ہے وہ پیاری جو ہے وہ عبادت ہے, نیکی ہے, اور اسلام کا جو ہے وہ 5واں جو ہے وہ رکن ہے, کہ یہ علماء نے فرمایا, احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص دنیاوی آزار کی وجہ سے حج نہیں کرتا تو وہ یہ دیکھے گا کہ لوگ حج پہ سے واپس آ جائیں گے, اس کے حضور اپنی جگہ ہی کھڑے ہوئے ہوں گے, اس کے کام پورے کام بھی پورا نہیں ہوا, اٹکا ہوا کام. جی, تو اس کے اٹکے ہوئے کام پورے نہیں ہوں گے. تو حج کو اس چیز کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو کرنا ہے, کون سا آپ کو ہر سال کرنا ہے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس فریضے کو ادا کر لیں. اور وہ جو لمحات آدمی انتظار کر رہا ہوتا نا کہ بڑھاپے میں کر رہیں گے, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کسی بوڑھے آدمی سے جو حج کر کے آگے ہوں, ان کے پاس بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھ لیں, انہی سے پوچھیں بابا جی حج جوانی میں کرنا چاہیے یا آپ کی عمر کا انتظار کرنا چاہیے, تو وہ آپ کو مشورہ دیں گے. کیا کہتے ہیں نوید صاحب؟ یعنی جو یہ تو چلیں ایک مشورے کے طور پر ہو گیا, شرعی طور پر بھی اگر کسی پر حج فرض ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ بلا عذر کچھ سال تک تاخیر کرتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے, مردود الشہادت ہے, اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. وہ اگر امام ہے تو اس کی امامت جائز نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. تو اس صورت میں, اور پھر حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہوا اور اس نے نہیں ادا کیا اور بغیر عذر حج ادا نہ کیا اور فوت ہو گیا ہے, تو اب اس صورت میں وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اس میں ایک شدت اور یہ وعید بیان کی گئی اس میں. اور عموماً حج نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ حج کریں گے تو جیسے ابھی یہی مثال ہے, سوال کیا گیا ہے کہ 80 لاکھ روپے کے مال تجارت ہے یا مال موجود ہے, تو اب اس صورت میں اس میں سے 10 12 15 لاکھ خرچ کریں گے تو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ خرچ ہو جائے گی, تو کاروبار اس طریقے سے سٹیبل نہیں رہے گا. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ مفہوم ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے یا عمرہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محتاجی کو ایسے دور فرما دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرما دیا کہ اس سے محتاجی کو دور کر دیا جائے گا. تو اب ایک ہے ہم اپنے طور پر سوچ رہے ہیں کہ یہ مال مجھے مستقبل میں نفع دے گا یا میرے اولاد کے لیے, اہل و عیال کے لیے, اخراجات کے لیے کام دے گا, اور ایک یہ ہے کہ جو اللہ پاک اس کے ساتھ وعدہ فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ محتاجی کو آپ کو دور ہو جائے گی اور ساری زندگی کے لیے ہو جائے گی. تو یقیناً ہمارے لیے بہتر وہی ہے جو ہمارا رب ہمارے ساتھ وعدہ فرما رہا ہے. اگر ہم شریعت کے خلاف چلیں گے اور اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو پھر اس صورت میں فائدے کے بجائے ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے. اللہ پاک کا عافیت عطا فرمائے, اور ہر ایک کو بالخصوص حج کا جو فریضہ ہے, جن پر دائرہ شریعت نے رکھا ہی, ان پر جن پر پورا نصاب اس کا اور اماؤنٹ اس کے پاس اور استطاعت ہے, بیسک چیز, کوئی عارضہ مرض بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے کئی ایسے مسائل حج بدل سے متعلق یا دیگر ایسے ہیں. دارالتعلیم سنت کا رابطہ نمبر فون اپنے پاس رکھیے اور آپ دارالتعلیم سنت سے باقاعدہ اس پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. ٹیلی فون پر ان اوقات کار میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. بہنیں خواتین اگر کوئی مسئلہ شریف پوچھنا چاہیں تو وہ بھی اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں. ویسے خواتین کے لیے ایک الگ سے واٹس ایپ سروس بھی ہے, اگر اس پر اپنے مسائل اور بالخصوص عورتوں سے متعلق جو بھی شرعی مسائل ہے تو اس نمبر پر اگر رابطہ کریں گی تو دارالتعلیم سنت کی طرف سے جو باقاعدہ عالمہ مدنیہ اسلامی بہنیں جو دارالتا کا گویا کہ ایک حصہ اب بن رہی ہیں, تو الحمدللہ دارالتعلیم سنت کے تحت تخصص فی الفقہ جہاں بوائز کے لیے لڑکوں کے لیے ہے, اسی طریقے سے اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, گرلز کے لیے بھی ہے, جو پراپر طریقے سے پڑھ رہی ہیں اور تخصص فی الفقہ بھی کر رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ شرعی سوالات کے جوابات بھی اس نمبر پر خواتین کو وہ دیے جاتے ہیں, تو اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کفیل صاحب سوال ہے, ایک بار قرآن پڑھا کیا بار بار اسال کر سکتے ہیں یا دوسری بار دوبارہ پڑھ کر پھر اسال کرنا ہوگا, کیا کہتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ ہر بار جو ہے وہ نیا پڑھ کر اسال ثواب کریں, کہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ ایک بار اسال ثواب کیا ہوا ثواب دوبارہ اسال نہیں کر سکتے. البتہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ بار بار بھی آپ اسال ثواب کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں پھر ایک اپنا پڑھا ہونا
ایک کچھ ایسی چین چلا دیتے ہیں کہ وہ اس نے فلاں سے لیا، فلاں نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا. اب یہ آگے اسی طرح چلاتے رہنا، اس میں بھی کوئی حد بندی تو ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی مقصد اصل میں یہ کہ ثواب تو ہم جو ہے وہ سامنے والے کو ایصال کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. نیکی جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہمیں بھی جو ہے وہ حاصل ہوگا. فقط جو ہے وہ کسی سے لے کے ہم آگے کی طرف فارورڈ کرتے رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جس کا ثواب ہے اس سے جس کے لیے لیا ہے اس تک پہنچ تو جائے گا، لیکن بیچ میں آپ کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو چاہیے یہ کہ آپ خود بھی جو ہے وہ نیکی کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور آپ جہاں آگے ایصال کر رہے ہیں ان تک بھی پہنچیں. ایک اور سوال ہے کہ نوید صاحب کہتے ہیں کہ کوئی گھر سے کسی کام کے لیے جا رہا ہو، پیچھے سے آواز دی تو کام نہیں ہوگا، پھر تو آواز نہیں دینی چاہیے. اس کو کیا کوئی بدشگونی لوگ لیتے ہیں؟ جی، کیا ہے؟ اس کو بدشگونی کہتے ہیں اور شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے. اور بعض مگر آواز دینا درست نہیں ہے یا اس کو کچھ ماننا ہے؟ اس کے اس آواز دینے کے بعد اس پر یہ سمجھنا کہ میرا کام نہیں ہوگا، یہ بدگمانی ہے. یا پھر اگر بعد میں کسی اور وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا تو کہنا کہ اس نے مجھے آواز دی تھی تو اس وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہوا. تو یہ دونوں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اس میں تو دوسرے کی جو دوسری صورت ہے اس کے اندر تو دل آزاری والی صورت بھی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کیفیت بنے گی تو پھر ناجائز اور گناہ بھی ہوگا. تو اس وجہ سے اس طرح کا بدشگونیوں سے بچنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تہجد کے وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، تہجد کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کے وقت میں، صبح کی نماز کے وقت میں بھی، اور باقی جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کے اندر بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. بلکہ حکم ہے کہ جب جب وقت ملے تو جتنی جلدی ہو سکے قضا نمازیں پڑھ لی جائیں تاکہ ان سے سبکدوش ہو جائیں، کیونکہ جتنی تاخیر کریں گے بلا وجہ شرعی تو وہ بھی گناہ ذمہ کے اندر آتا رہے گا. یعنی تہجد کے وقت میں پڑھ لی، اگر فجر کا وقت آ جاتا ہے تو بھی اس میں قضا نماز پڑھ دیں. لوگوں کے سامنے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ یعنی مسجد میں کوئی وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ نمازیں پوری پڑھتا ہے اور اس کی نماز قضا نہیں ہوتی. تو اب اس صورت میں اگر فجر کے وقت میں وہ قضا نمازیں پڑھے گا تو اب لوگوں پر اس کا اظہار ہوگا کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہو چکی ہے اور ابھی 1 سال سے اس نے نماز شروع کی ہے. اس سے پہلے تو یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یا پتہ ہے کہ وہ نمازیں اکثر چھوڑ دیتا ہے، جاب وغیرہ پہ ہوتا ہے، دن کے ٹائم میں ہوتا ہے تو نمازیں نہیں پڑھتا. تو اب اس صورت میں تو وہ گناہ کے اظہار والی صورت تو نہیں ہے. اب تو اس صورت میں وہ جو لوگ ہیں جن کے سامنے یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کے محلے کے ہیں، اس کو جانتے ہیں اور پتہ ہے کہ یہ نمازیں پہلے نہیں پڑھتا تھا اب پڑھ رہا ہے. تو اب اس صورت میں اس بات کو لے کر کہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرنا، وہ مسجد میں بھی نہیں پڑھے گا اور گھر میں تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ مصلی بچھائے گا اور نماز پڑھے گا، تو وہ اس کی قضا نمازیں اسی طرح رہتی رہیں گی. لہٰذا اگر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب 1 2 3 4 سال سے اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں، تو یہ اظہار والی وہ صورت نہیں ہے، گناہ کا اظہار والی صورت نہیں ہوگی. لہٰذا اس صورت میں وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. مزید سوال. میں گوشت کا کام کرتا ہوں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کمیلے میں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور گرانے کے فوراً بعد چھری اس طرح مارتے ہیں، زور سے مارنے کے بعد پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. تو کیا چھری چلانے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے یا چھری لگ جائے اس کے بعد پڑھیں؟ اچھا، ہم لوگ عموماً قربانی کے یا یہ گوشت کے مسائل ذبح کے تو ہم قربانی پہ ہی ڈسکس کرتے ہیں. یہ پورا شعبہ ہے، روزانہ کھاتے ہیں اور روزانہ گوشت اور روزانہ کتنے جانور کٹتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، تو ان کے بھی پراپر شرعی مسائل ہیں. اور دعوت اسلامی کا تو ایک پورا ڈپارٹ ہے، پورا شعبہ ہے گوشت فروشت، اور انہی سے متعلق کئی احکامات پر گویا کہ ان کو سکھائے بھی جاتے ہیں مختلف انداز سے. مدنی مذاکرے میں بھی اور دیگر ایسے ایونٹس آتے ہیں کہ جس میں تربیت کی جاتی ہے. اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ چھری کب چلانی ہے؟ اور آپ کو بھی تجربہ ہے، کب ذبح تو آپ بھی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ میں ذبح قربانی میں کرتے ہیں نا، گوشت کا کام نہیں کرتے آپ. یہ تو دیکھیں پہلے ہی پڑھنی چاہیے. اب جہاں تک بات یہ کہ اگر کسی نے جانور گرانے کے بعد اور چھری جو ہے وہ یہاں پر رکھی، اب اس کے بعد جو ہے وہ پڑھا اس نے کہ ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ ٹچ ہو گئی اس کی کھال سے، اب پڑھا. تو اگر تو جو رگیں ہیں، رگیں کٹنے سے پہلے، چونکہ جب بڑے جانور کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری کھال پہلے کٹتی ہے، صحیح، پھر اس کے بعد جا کے رگیں کٹنے کی باری آتی ہے. پڑھ ہی لیتے ہیں تقریباً. ہاں، تو رگیں کٹنے سے پہلے اگر جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لی تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور حلال ہو جائے گا. تو عام طور پہ اتنی پہلے جو ہے وہ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ایسی صورت کے اندر احتیاط یہی ہے کہ آپ پہلے سے ہی جو ہے وہ
پڑھ لیں. جب چھری آپ اٹھا رہے ہیں کہ اب بس ذبح کرنے کے لیے آپ لا ہی رہے ہیں تو آپ اسی وقت جو ہے وہ تیز آواز سے جو ہے وہ تکبیر جو ہے وہ پڑھ لیں اور ذبح کریں. ٹھیک ہے. اچھا لوگ بعض کا یہ سمجھتے نا کہ اس کے درمیان میں کوئی اگر اور لفظ بول دیا تو وہ تکبیر منقطع ہو جائے گی, تکبیر میں فرق پڑ جائے گا. تو یہ ناظرین کرام یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں, اگر چھری ہاتھ میں ہے اور تکبیر پڑھ لی اس نے, اب وہ گرایا اور بالفرض کسی کو کوئی ایک آدھ جملہ بول دیا, یوں بول دیا, زیادہ کوئی وقفہ بھی ایسا نہیں ہے, اور پھر ذبح کیا ہے, تو اس میں فرق نہیں پڑتا, وہ تکبیر برقرار رہے گی اور اللہ کے نام پر ہی وہ ذبح کرنا کہلائے گا. تو اس وجہ سے کہیں ایسا نہیں ہو تکبیر چھوڑ کر آپ کہیں جب چھری پھیریں گے تب ہی تکبیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جب چھری پھیریں تبھی پڑھیں تو اچھی بات ہے, لیکن پھر اس میں وہ چانس آتے ہیں کہ جو ہمارے سائل محترم نے یہ سوال کیا ہے. ایک اور سوال ہے مفتی نوید صاحب, اشراق اور چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے, کب تک رہتا ہے؟ اشراق چاشت کا وقت سورج نکلنے کے بعد اتنا بلند ہو جانا کہ اب اس کی طرف نظر باندھ کر نہ دیکھا جا سکے, وہاں سے شروع ہوتا ہے اور دحوہ کبریٰ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے ممالک ہیں پاکستان یا ایشیا کے ممالک, ان کے اندر تقریباً سورج نکلنے سے 20 منٹ تک ہے. تو 20 منٹ کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دحوہ کبریٰ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ان کو لازمی تھوڑا کافی فرق سے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق چاشت 25 منٹ گزر گئے سورج نکلنے کے بعد, جی اس کے بعد ایک ساتھ بھی دونوں نمازیں جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں کہ 2 رکعت آپ اشراق پڑھ لیں 2 رکعت چاشت پڑھ لیں, تو یوں بھی ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بہتر یا زیادہ افضل کی بات کریں کہ آپ پہلے جو ہے وہ پڑھ لیں اور اشراق پڑھیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ میں نے بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا, اب اس میں تنخواہ تھی ہے, کچھ رقم اکاؤنٹ میں موجود تھی جس پہ تھوڑا سا منافع ملا ہے, میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے پرانے ٹائم میں گورنمنٹ کے جو سیلری اکاؤنٹس تھے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہی کھلتے تھے. جی ہاں, اب جو ہے وہ آپشن شاید دوسرے بھی آپشن موجود ہیں اور اسلامک بینکنگ کے آپشن بھی موجود ہیں. تو اولاً تو یہ کہ وہ اکاؤنٹ آپ کا تبدیل ہو سکتا ہے تو اسے تبدیل کروا لیں آئندہ کے لیے, کہ بند کروانا ضروری ہے اسے, کیونکہ وہ بہرحال اس کے اندر جو بھی تھوڑا سا بھی نفع آ رہا ہے تو وہ سود آ رہا ہے جو کہ حرام ہے. اور اب تک جو آیا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ رقم آپ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. وہ آپ کے حق میں جو ہے وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے, سودی رقم ہے. تو ابھی فی الحال جو ہے وہ اسے صدقہ کر دیں اور آئندہ کے لیے وہ اکاؤنٹ بند کروا کر نارمل کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوا لیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو رقم آئی ہے استعمال نہیں کر سکتے, انہیں وہ صدقہ کرنا ہے. اچھا جب ہم کہتے ہیں کبھی صدقہ کرنا ہے, اب وہ رقم سامنے والے کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا رقم ہے جس کو دی جا رہی, جو زکوٰۃ کا حقدار ہے. تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ دیتے ہیں سامنے والا تو خوش ہوتا ہے نا, اسے مدد ملی, رقم ملی, انہیں دعائیں بھی دیتا ہے, کچھ اور ایسے کلمات بھی اچھے کہہ دیے. پہلے تو یہ بتائیں اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ اس میں تو ان کی نیت پہ تو نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اپنی نیت میں دیکھیں 2 نیتیں, ایک یہ کہ یہ اس لیے میں صدقہ کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ ملے, اور ایک یہ ہے کہ یہاں پر شریعت نے مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے, یہ رقم میرے لیے حلال نہیں ہے, میرے حق میں حرام ہے, تو شریعت کے لیے صدقہ کر دو, تو اب میں شریعت کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں. صحیح. تو اس حکم پر عمل کرنا کی نیت جب وہ کریں گے تو اس سے ثواب کی نیت تو کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ صدقے سے ثواب کی نیت ایک جو ہوتا ہے کہ نارمل ہم صدقہ کرتے ہیں کہ یار اللہ نے مال دیا ہے تو چلیں راہ خدا کے اندر جو ہے وہ اس مال سے صدقہ و خیرات کرتے, تو وہ حرام مال سے منع کیا گیا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یا جہاں پر بھی حکم یہ دیا گیا کہ بھئی صدقہ کر دیں اور ثواب کی نیت نہ کریں, تو بالکل وہاں پہ آپ جو ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. پھر سامنے والا اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی دعا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ ہی سامنے والے کو بتا کر دینا ضروری ہے کہ بھئی یہ سود کی رقم ہے یا یہ حرام رقم ہے. آپ بس نارمل اسے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا بتانا تو نہیں چاہیے, لیکن بتا دیا سامنے والے کو, اتنی عام تو ٹھیک ہے صدقہ ہم ایسے ہی دے سکتے ہیں. اب سامنے والا کیا اس کو پتہ چل جائے کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھی رقم, تو وہ اس کے لیے ہے وہ حقداری, تو پھر بھی اس کو لینے کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں؟ شرعاً تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لے سکتے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ پھر بتا دیا جائے تو ہر شخص پھر لے لے, یہ ضروری نہیں ہے. لوگ کتراتے ہیں. وہ تو زکوٰۃ کو بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حقدار ہوتے ہیں جی, لیکن انہوں نے کہا جائے زکوٰۃ کا مال آپ کو دے رہا ہوں, تو وہ پھر لینے سے کتراتے ہیں. تو پھر اس صورت میں نہ بتانا بہتر ہے, کیونکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اب اگر آپ بتائیں گے کہ
یہ سود کی رقم ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں، تو یقیناً جو لینے والا ہے وہ گلٹی فیل کرے گا. تو اس صورت میں نہ بتانا بہتر ہے تاکہ وہ عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو اور وہ لے کر اپنے استعمال میں لا سکے اس کو. شب معراج قریب ہے اور سوال بھی ہے ناظرین کہ ہمیں کیا اس رات میں کرنا چاہیے، خاص طور پر کوئی عبادات یا دیگر اس رات کو کیسے ہمیں منانا چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو شب معراج ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو یہ رات بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی رات ہے. اس رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو معراج کی سعادت نصیب ہوئی، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے امتی اگر اس رات میں کوشش کریں تو وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جتنی بھی نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کی جا سکیں وہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ایک طریقہ کار امیر اہل سنت ربی ارشاد فرمایا ہے 12 نوافل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے. تو اگر وہ نوافل پڑھ لیے جائیں تو بھی بہتر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام نے، بہت سارے صوفیاء نے جو ہے وہ اس کے مختلف نوافل ارشاد فرمائے ہیں. وہ نوافل پڑھ لیے جائیں، استغفار پڑھ لی جائے، درود پاک پڑھ لیے جائے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر لی جائے، دعا کثرت کے ساتھ کر لی جائے. یعنی کوئی بھی نیک اعمال اس رات کے اندر اگر کیے جائیں اور اس نیت سے کیے جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اس رات میں معراج نصیب ہوئی، تو اب میں بھی اس رات میں سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور پر اس کے لیے کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں رہے گا. ماشاءاللہ. اور پھر الحمدللہ اہل سنت کا یہ انداز طریقہ ہے، ہر طرف شب معراج جو خاص یہ 27 رجب المرجب یہ تاریخ آتی ہے تو ذکر معراج ہوتا ہے، محافل کا انعقاد و اہتمام ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ پاک نے انعامات اکرامات فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ سیر فرمائی ہے، اور پھر اس میں آپ نے جنت کی سیر فرمائی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، اور پھر آسمانوں کا ذکر، اور پھر عرش، بالائے عرش، مکان سے لا مکان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عروج اور ترقیاں پانا، وہاں پہنچنا، اور پھر اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا، پھر امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آنا. کئی ایسی چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں ایک دن نہیں، ایک رات نہیں. معراج تو ہمیں گویا کہ ہر روز نماز پڑھیں تو یہ ہمیں ایک معراج کی یاد ہے اس میں. اور اس لیے تو یہ بھی کہا گیا کہ معراج یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. ایمان والے نماز پڑھتے ہیں، مومنین کے لیے نماز کو معراج گویا کہ کہا گیا. تو ہمیں خود اس طور پر بھی معراج کو منانا چاہیے. پھر ذہن نصیب اگلا دن نفلی روزہ رکھیں، اور نفلی روزے رکھنے کے بھی فضائل ہیں. تو ہونا یہ ناظرین کرام ضرور اس طرح چاہیے کہ جب کوئی خاص راتیں آتی ہیں، خاص دن ایام آئیں، ایونٹ آئیں، تو اس کے اندر ہمیں اسی طرح کے معمولات اپنانے چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے. عالمی مدنی مرکز میں بھی الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، اور مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ اجتماع معراج باقاعدہ ملاحظہ کریں گے. آپ کے اپنے علاقوں میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات ہو رہے ہیں تو وہ قدر رات کو تاخیر سے ہوتے رہتے ہیں، تو آپ اس میں بھی شرکت کریں. آپ کے اپنے محلے کی مسجد میں جو محفل معراج شریف ہو رہی ہے اس میں بھی آپ شرکت کریں. اپنے بچوں کو بھی اور بالخصوص ان میں ہم شریک رکھیں گے تو یہ ایک اچھا میسیج ہے، اچھا پیغام ہے، عقیدے کی مضبوطی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے معراج کا ذکر کرنا یقیناً یہ ہماری بھی اس طور پر معراج ہے کہ ہم حضور کے معراج کی جو ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام پر انعامات فرمائے ہیں، امتی ان کو ذکر کرے گا، انشاءاللہ ان پر بھی بہت انعامات ہوں گے. بہت شکریہ کفیل صاحب، جزاک اللہ. اور مفتی نوید صاحب بالخصوص مہمان ہیں آپ، اور اللہ آپ کو خیر عافیت سلامتی کے ساتھ جس مقصد کے لیے آئے وہ اس میں بھی کامیابی دے، واپسی بھی آپ خیر عافیت سے پہنچے. دارالتا سے گھر کافی دور ہے یا قریب قریب ہی ہیں؟ روزانہ کی آپ کی ٹریولنگ کتنی ہوتی ہے؟ آپ نے ناظرین کو تو قصر کے مسائل بتائیں، کہیں آپ کا تو سفر قصر والا نہیں ہو جاتا؟ نہیں، میں مسافر شہری نہیں بنتا. البتہ یہ ہے کہ میرا سفر کافی ہے کہ راولپنڈی شہر میں صدر میں ہے ہمارا دارالفتہ اہل سنت، تو میرا گھر کلر سیدہ میں ہے، تو وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر سے زائد
کی مسافت ایک طرف دو طرف کا؟ ایک طرف کی بن جاتی ہے. اور پھر جامعہ میں بھی پڑھاتا ہوں تو اس میں اور اس کو ملا کر تو اگر دیکھیں تو پھر 100 کلومیٹر سے زائد روزانہ کا سفر روزانہ کا. اور یہ کر رہے ہیں آپ؟ جی کر رہے ہیں. اچھا یہ سارا مل ملا کے کسب آپ کے لیے یہ مشکل لگے گا کیونکہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہے نا, اور یہاں ڈرائیونگ بھی مشکل ہے اور سفر بھی مشکل ہے. الحمدللہ وہاں چونکہ وہ کیپٹل ہے اور اس کے علاوہ سے رش تو ہے لیکن اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریفک کی وارننگ ایئرپورٹ سے فدانے مدینہ پہنچنے تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, پتہ چلا کہ کیسے سفر ہوتا ہے. تو وہاں اگرچہ یہ 100 کلومیٹر بہت زیادہ لگتا ہے لیکن سفر کرنے میں اتنا جو ہے وہ مشکل نہیں لگتا. پھر یہ ہے کہ اپنے گھر میں جانا ہو تو ویسے بھی مشکل نہیں لگتا. ہاں جلدی چلے جاتے ہیں. صبح آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہوگا لیکن جانے میں تھوڑا جلدی آرام سے. اور یہ دونوں مل ملا کے 100 کلومیٹر بن رہے, پھر 100 سے زیادہ. تو یہ مسافر شہری تو نہیں, مسافر شہری کے لیے تو ایک طرف سے ہے نا, اور وہ بھی ہے اپنے علاقے کی متصل آبادی کو چھوڑ کر جہاں جانا ہے وہاں کی متصل آبادی سے پہلے تک 92 کلومیٹر ہو. تو وہاں تو شہر, اب راولپنڈی شہر بہت بڑا شہر ہے, تو اگر میں جہاں جاتا ہوں وہاں سے بھی تقریباً 17-18 کلومیٹر پہلے سے وہ متصل آبادی اس کی شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. تو اس صورت میں پھر جو ہے راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ارد گرد جو بھی شہر ہیں, بلکہ آپ ایڈریس بھی بتا دیں اور آپ کے قریب قرب و جوار میں کون کون سے شہر ہیں کہ جو اگر رہنمائی لینا چاہیں بالخصوص طلاق, وراثت, زکوٰۃ, دیگر ایسے مسائل ہیں. اور ناظرین کرام زکوٰۃ کورس کے حوالے سے بھی الحمدللہ زکوٰۃ کورس بھی ہمارے ہاں رجب المرجب کے ان آخری دنوں میں اور شعبان میں یہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا اپنا ایڈریس بتا دیں, آپ کہاں بیٹھتے ہیں, ٹائمنگ بھی بتا دیں اگر کوئی رہنمائی لینے کے لیے آنا چاہے. ہمارا دارالفتہ ہے صدر کے اندر بینک روڈ پر, حاجی احمد جان مسجد ہے اس کے بالکل سامنے, کمپیوٹر والی گلی کہتے ہیں اس کو, تو کمپیوٹر والی گلی ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ ہر طرف سے بڑی آسانی سے لوگ آ سکتے ہیں. میٹرو کا جو آخری سٹیشن ہے یا پہلا سٹیشن جہاں سے میٹرو شروع ہوتی ہے صدر میں, اس کے بالکل متصل جو پیدل ٹریک بنایا گیا ہے اسی پر آگے جائیں تو تقریباً 4 سے 5 منٹ کی مسافت پر وہ موجود ہے. ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اس میں؟ صبح 10:30 سے لے کر 4:30 تک, اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے. اور علاقے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو لگتے ہیں وہ تو اب یہاں ہمارا آخری جو دارالفتہ ہے وہ گجرانوالہ ہے, تو گجرانوالہ کے بعد یا گجرات کر لیں, یہ تقریباً اپوزٹ ہی ہیں. اور اس کے بعد جتنے ایریاز ہیں شمالی علاقہ جات اس میں پورا خیبر سب آپ کو کور کرنا ہے, پھر کشمیر آ جاتا ہے, پھر گلگت بلتستان, مری اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے اور جتنے یہ اس طرف والے علاقے ہیں یہ سارے اسی کے ساتھ ہی لگتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اپنے مسائل جو ہے وہ معلومات کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کورسز کے حوالے سے ہے تو شیڈول بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے. اور ابھی رات کو مجھے ذمہ دار کا میسج آیا تھا کہ 21 جگہ پر شیڈول بن چکا, صرف وہ بھی ایک طرف جو ہے وہ فتح جنگ, پنڈی گیپ اور جو جھنڈ کا علاقہ ہے صرف اس ایریے کے کورسز کی حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ شیڈول بنا کر تو بھیجا ہے. تو اس کے علاوہ جو ادھر ہیں چکوال کے ایریاز ہیں یا دوسرے ہیں, پھر اسی طریقے سے میرپور ہے اور جو باقی ہیں, تو یہ تو ابھی جو ہے وہ بعد میں ہونا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام یہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ کس انداز سے کس جگہ پہ, بعض اوقات ہمیں معلومات نہیں ہوتی ان چیزوں کی, لیکن الحمدللہ یہ تو ایک شعبہ ہے. اور دارالفتہ سنت ہم یہ بھی نہیں دعویٰ کرتے کہ ہر شہر میں بن چکے ہیں, لیکن پاکستان میں کہیں کہ بالخصوص پنجاب میں بھی کئی شہروں میں دارالفتہ سنت کا باقاعدہ قیام ہو چکا ہے. کراچی شہر میں 6 دارالفتہ سنت موجود ہیں. اسی طریقے سے یہاں سے ہم چلتے جائیں تو حیدرآباد دارالفتہ سنت ہے, لاہور میں 3 دارالفتہ سنت ہیں, ملتان میں ہے, راولپنڈی میں دارالفتہ سنت ہے, اسی طرح اکاڑا, فیصل آباد, سرگودا, گجرانوالہ, گجرات. تو ان تمام شہروں میں یہ باقاعدہ دارالفتہ سنت کی برانچیں موجود ہیں. اور ان قریب ہی کراچی کے اندر ایک اور برانچ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے, اور اندرون سندھ بھی باقاعدہ ایک تیاری ہے, اور انشاءاللہ اس کی بھی خوشخبری ناظرین جلد سنیں گے, کیونکہ ابھی تو ہم حیدرآباد سے ڈائریکٹ کفیل صاحب ملتان پہنچ جاتے ہیں, تو بیچ میں کافی ہے. تو انشاءاللہ نواب شاہ کے حوالے سے تیاریاں ہیں, اللہ نے چاہا تو نواب شاہ میں دارالفتہ سنت قائم ہوگا, پھر سکر میں قائم ہوگا. تو پلاننگ تو بہت سی ہے کہ ان بڑے بڑے شہروں کے اندر باقاعدہ دارالفتہ سنت کی برانچیں ہوں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ آپ کے اس تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ خدمات دین کرنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔